1948 میں ایک طرف پاکستان بے سر و سامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا، دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکی۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی مگر حوصلے جوان۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کاندھوں پر آن پڑا تھا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، چنانچہ 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں بیمار قائد اعظم کو انتہائی خطرناک حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈالتے تھے، لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولینس بغیر نرس کے بھیج دی گئی، اور اس پر ستم یہ ہے کہ ایمبولینس قائد اعظم کو ان کے گھر پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو اس کے دوران 1 گھنٹے کا وقت لگ گیا، جس میں بیمار فاطمہ جناح قائد اعظم کو پنکھا جلتی رہی۔ اس سوال کا جواب آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ خراب ایمبولینس بھیجنا ایک سازش تھی یا ایک بے سر و سامانی سے لڑتی ریاست میں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے۔ یہ بھی سروے پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت کراچی میں صرف 2 ایمبولینس تھیں، جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا۔ شاید یہ کمیونیکیشن کی تاریخی غلطی ہو، لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ خراب ایمبولینس بھیجنا دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ قائد اعظم جب گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح نڈال ہو چکے تھے۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے ذاتی معالج کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ہی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ ناز الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل نامزد کر دیا گیا۔